نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی احتشام اور تمام ملت اسلامیہ کو میری طرف سے سلام. گزشتہ دنوں آپ تمام حضرات کے بخوبی علم میں ہے جناب سیدہ کائنات کی شان میں جو بیانات دیے گئے جناب ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے، میں اس بیان کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور بات صرف مذمت کی نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کے ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر بچے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچی کا فرض ہے کہ جہاں جہاں میرے رسول کی بات ہو، میرے رسول کی آل کی بات ہو، میرے رسول کی اولاد کی بات ہو، میرے رسول کے ناموس کی بات ہو، وہاں پوری ملت اسلامیہ کو اٹھ کھڑے جانا چاہیے. بات اتنی نہ بڑھتی اگر الفاظ کا چناؤ بہترین طریقے سے کیا جاتا کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب ایک عرصے سے دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ایک عرصے سے جانتا ہوں. سوشل میڈیا کی وساطت سے یہ پیغام صرف ان کے لیے نہیں، ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے لیے ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم جس ہستی کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں، اس ہستی کی ناموس، اس ہستی کی آل کی ناموس، اس ہستی کی اولاد کی ناموس کی بات جب آئے تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. میری جناب والا سے اتنی سی گزارش ہے، جناب والا مسئلہ کوئی بھی ہو، میں یہ بات ماننے کے لیے بھی تیار ہوں کہ زبان پھسل سکتی ہے، جوش خطابت میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان خطا کار ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ڈائریکٹ آ کے سیدہ کائنات کی شان میں الفاظ کہنے پڑ گئے؟ جناب والا 1400 سال سے علماء کرام، ائمہ اعظام اگر آپ کو منع کر رہے ہیں تو آپ کف لسان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ دو ہو سکتی ہیں، یا تو حقیقت کو چھپایا گیا ہے، یا پھر حقیقت جانتے ہوئے اس بات کا تذکرہ نہ کرنے کا کہا گیا ہے کہ اصحاب و اہل بیت کی شان میں کہیں غلطی سی بھی گستاخی نہ ہو جائے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ساتھ ختم نبوت تحریک میں جب آپ چائنا چوک میں بیٹھے تھے، میں نے آپ کی وہاں بھی ابتدا کی، اور شاید کہیں کوریج میں موجود ہو تو بارہا دفعہ میری ملاقات، جو کچھ رسول اللہ کی ناموس کی خاطر مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. وہ میرا اور میرے رب کا اور میرے رسول کا معاملہ ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ الفاظ اس لیے دہرا رہا ہوں
کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں حلفاً سندن سنی ہوں، امام اعظم کا پیروکار ہوں، میرے سارے امام میرے سر کے تاج۔ یہاں پہ میں امام شافعی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، دیوان امام الشافعی میں موجود ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں علی المرتضیٰ، جناب حسنین کریمین، جناب سیدہ زہرا کا ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ دوسروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اور جب بھی لوگ علی المرتضیٰ یا ان کے فرزند کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ روایات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قوم اس عالم کو چھوڑو، یہ رافضیوں والی باتیں کرتا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو سیدہ کائنات کی محبت کو رفض گمان کرتے ہیں۔ آل رسول پر میرے رب کی رحمت، آل رسول پر میرے رب کی رحمتیں ہوں، اور ان جاہلوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں، دیوان امام الشافعی میں صفحہ 412 اور 413 پہ۔ پھر ایسا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو ان الفاظ کا سہارا لینا پڑا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جناب سیدہ کائنات غلطی پر تھیں، ناحق تھیں؟ حیرانگی اس بات کی نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے، حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جب ملک اس دہانے پہ کھڑا ہے جہاں پہ مذہبی منافرت ہے، مسلکی منافرت ہے، درگاہی منافرت ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے اور باعمل شخص سے اس حرکت کی امید کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، آپ جس ہستی کی بات کر رہے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں آنے والے دور میں کوئی امام اگر کوئی قول اپنا لکھ دیتا، کوئی ایک روایت راوی کر دیتا کوئی، تو پھر بات بنتی تھی۔ لیکن ان ہستیوں کے بارے میں میرے رب کا فرمان ہے جو نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ آپ بدل سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی ہے۔ اور میری سیدہ کے لیے، میری سیدہ کی معصومیت کے لیے، میری سیدہ کی پاکیزگی کے لیے، میری سیدہ کی حیا کی دلیل کے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات کافی ہے۔ نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور عالم کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی مسلک کی ضرورت ہے۔ میرے رب کا دیا ہوا کلام ظاہر کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کائنات جھک کے آتی ہے، 1.25 پیغمبر میری بارگاہ، میرے کریم نبی کی بارگاہ میں ادب سے آتے ہیں، اور وہ کریم نبی اپنی بیٹی جناب سیدہ زہرا کی ادب میں، احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کا احتساب کرنے کے لیے؟ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا احتساب کریں، ہم ان کا موازنہ کریں کہ وہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ جناب والا، میری آپ سے گزارش ہے، خطاب کریں، جوش خطابت کا بھی حق آپ کے پاس موجود ہے، ایک آپ کے پاس نہیں، امت مسلمہ کے ہر عالم کے پاس حق موجود ہے، یہ ذاتی حق ہے، میں نہیں چھین سکتا، لیکن جوش خطابت میں اتنا نہ آگے بڑھیں کہ آپ کو واپسی کا رستہ نہ ملے۔ آپ نے الفاظ تو دہرا دیے، وہ پھر 3-4 دنوں کے بعد کانفرنس بھی کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے آپ کی اس پریس کانفرنس سے، کیا وہ زخم بھر گئے ہوں گے؟ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں روز اول سے ہوتی آ رہی ہیں۔ جناب مرتضیٰ سے لے کے، سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کے جناب امام حسن عسکری تک، کیا تاریخ
نہیں جانتی کہ ہمارے پاک اماموں کے ساتھ کیا ہوا، مامون الرشید نے کیا کیا، اور بڑے نام ہیں۔ مامون الرشید کا نام اس لیے ہے، تاریخ گواہ ہے، عبد الملک ہے، سلمان بن عبد الملک ہے، بہت سے نام ہیں، بہت سے نام۔ کیا تاریخ گواہ نہیں ہے اس بات کی کہ یہ ظلم کی انتہا صرف اہل بیت کے حصے میں کیوں آئی؟ جناب شیر خدا سے لے کے امام حسن عسکری تک کوئی بھی امام طبعی رحلت سے دنیا سے کیوں نہیں گیا، کیوں نہیں رخصت ہوا؟ ہر امام اہل بیت کا ہر فرد کیوں شہید کیا گیا؟ کسی کو زہر دی گئی، کسی کو زندان میں ڈالا گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا امت مسلمہ نہیں جانتی؟ ہمیں منع کیا گیا آئمہ حضرات کی طرف سے، آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ چپ کر جاتے۔ کیا آپ مختار ثقفی کو نہیں جانتے کہ جس نے امام حسین کے قاتلین کا محاصرہ کیا، شمر سے لے کے ابن زیاد تک ہر بندے کو جب قتل کیا، جب قاتلین حسین ختم ہو چکے، مر مٹے، تب اسی قوم نے، انہی لوگوں نے اس مختار ثقفی کو کذاب کہا۔ کون مختار ثقفی؟ وہ مختار ثقفی، ابو عبید ثقفی کا بیٹا جو فاتح ایران ہے۔ جناب والا اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیں اس دور میں نہ مسلک کی ضرورت ہے، نہ درگاہ کی ضرورت ہے، جہاں پہ نفرتیں بانٹتے ہوں، جہاں پہ نفرتیں بڑھتی ہوں۔ خدا را امت کو یکجا کیجئے، اپنا محاصرہ خود کیجئے، اپنا احتساب خود کیجئے۔ یہ میرے سمیت ہر بندے کا حق ہے، یہ میرے سمیت ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، تب ان پاک ہستیوں کے اوپر جائے، ان کا احتساب کرے جب آپ خود اپنا احتساب کر چکے ہوں۔ اور آخر میں میرے رب کریم سے یہی دعا ہے کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی فاطمہ، اگر دعوتم رکھ کنی در قبول، منو دست دامان آل رسول، وما علینا الا البلاغ۔